السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ایک وظیفہ جو میں ڈال رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی کیسی بھی پریشانی ہو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ نیت پختہ ہونی چاہیے آپ کی۔ آپ کا جو قوت ارادی ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ مجھے اس عمل میں کامیابی ملے گی۔ قوت ارادی دیکھیں ان کا کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس نے ایک یوٹیوب چینل دیکھا، اس کا عمل کیا، چھوڑ دیا، دوسرے کا کیا پھر چھوڑ دیا، تیسرے کا کیا اس کا چھوڑ دیا۔ تو اس کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو ہر عمل میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہی بہت بڑی ایک ناکامی کا سبب ہے۔ آپ اپنا پختہ ارادہ رکھیے کہ انشاءاللہ مجھے کچھ بھی ہو اس عمل میں مجھے کامیابی ملے گی، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ اس میں کامیابی آپ کو ملے گی۔ جو ایسا شخص رہے گا کہ جو 11 دن کا عمل ہے، اس نے 6-7 دن پڑھا، لگا یار 4 دن بچے، اس میں ہی کیا ملے گا جب اب نہیں ملا، تو وہ عمل اس کا خراب ہو جائے گا، وہ عمل نہیں چل پائے گا اور پھر اس کو کبھی کامیابی ملے گی ہی نہیں۔ کچھ بار بار میں اس چیز کو بتاتا ہوں کہ جو ایسے عمل کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بنتی ہے، آگے ان کو عمل میں کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ جو موکلات ہوتے ہیں وہ اس عمل کے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو پہلے ادھورا چھوٹ گیا یا ٹھیک سے نہیں کر پایا۔ ایک چیز اور میں بتا کے چلوں کہ پرہیز بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ جی میں عمل کرتا ہوں لیکن میری مجبوری ایسی ہے کہ میں پرہیز مجھ سے نہیں ہو پاتا، پرہیز میرا چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ پریشانی ہوتی ہے بھائی، اس سے عمل کبھی نہیں کامیاب ہو پائے گا۔ تو جب بھی کرے ایک پختہ یقین کر کے عمل کرے کہ میں پرہیز بھی کروں گا اور ہر طرح سے مجھے اس عمل میں کامیابی ملے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی عمل کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح عمل لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ چھوڑ دیجئے آپ کہ مجھے کامیابی ایک ہفتے میں نہیں ملی، 11 دن کا عمل ہے یا مجھے 21 دن کا عمل ہے، 15 دن میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ بھول جائیے۔ آپ اس پہ لگے رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہار نہیں مانتے انہی کی اللہ رب العزت قدر کرتے، انہی کی جیت ہوتی ہے، ان کے حوصلے کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بتا کے چلتا ہوں کہ اس سے آپ ہر حالت میں یہ سوچ کے بیٹھے کہ مجھے کامیابی ملے گی، تو انشاءاللہ ملے گی۔ اب عمل کے اوپر آتے ہیں۔ یہ عمل سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی پریشانی کا ہی ہے، کیسی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ ہر حال میں حل ہوگی۔ 21 دن کا عمل ہے، لگ کے آپ کریے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ چھوڑ دیجئے، اس کو بھول جائیے کہ مجھے پہلے عمل میں کامیابی نہیں ملی۔ آپ اس چیز کو بھول کے بیٹھیے، اللہ سے توبہ کریے کہ اللہ پاک مجھ سے جو ہوا وہ انجانے میں غلطی ہوئی۔ پھر ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ 1-2 لوگوں نے اس چیز کو لکھ کے بھیجا ہے کہ جی ہم کیا وائف کے ساتھ جا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں؟ بھائی جب پرہیز بول دیا تو پرہیز کا مطلب ہر طرح سے پرہیز ہے، اس سے بچیے۔ میں کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے پھر بندش پڑ جاتی، پھر بندش ایسی پڑ جاتی کہ آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرہیز کا مطلب یہ کہ ہر تمام پرہیز آپ کو اچھی طرح سے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، نہیں تو اپنا وقت برباد مت کریے۔ اب عمل کے اوپر آتے ہیں بھائی، اس میں حشار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی حشار نہ کریے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے عمل آ کے کر سکتے ہیں تو وہ وقت بیٹھیے، مسجد سے آگے سیدھا اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیے اور عمل شروع کریے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو 11 بجے عمل کرنا ہے، کچھ گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں اس وقت نہیں بیٹھ سکتے، تو لاسٹ آپ 11 بجے بیٹھ سکتے، لاسٹ بالکل۔ تو پھر آپ کو عشاء کی نماز مسجد میں نہ پڑھ کے اپنے مصلی پہ پڑھیے، کیونکہ پھر بولنا نہیں ہے، ٹھیک؟ پرہیز اس میں جلالی کرنا ہے، انڈا، میٹ، مچھلی، لہسن، پیاز، ادرک، مولی، ہینگ، عنبر، یہ چھوارا، سب کچھ یہ بند کرنا پڑے گا آپ کو، دہی، شہد، ان سب کا پرہیز ہے۔ باقی اور دودھ والی چائے وغیرہ جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب عمل کرنا شروع کریے، آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں اس میں۔
عمل آپ 9 چندی جمعرات سے کریے، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیے. اگر 9 چندی جمعرات نکل گئی، پریشانی بہت بڑی ہوئی، تو آپ اللہ کا نام لے کے کسی بھی دن سے شروع کر دیجئے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. بس یہ ہے کہ یہ دھیان رکھیے جس دن عمل کرے ضرور خیرات ضرور کریے. پیسے نہیں خیرات آپ کر سکتے، نہیں دے سکتے، کسی کے پاس گنجائش نہیں تو کھانا دیجئے، لیکن خیرات کریے. جو بیڑی سگریٹ پینے والے وہ اس سے بچیے. بیڑی سگریٹ والوں کو کامیابی ملنا بہت مشکل ہے، نہیں ملے گی. گٹکا تمباکو وغیرہ جو کھاتے ہیں بھائی وہ مکروہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اب عمل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 رکعت نماز نفل اپنے مقصد کے لیے پڑھیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس مصیبت میں بھی آپ پڑے ہوئے اس کے لیے آپ پڑھیے. اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ٹھیک. اب سورہ اخلاص جو آپ کو پڑھنا ہے وہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پورا کرنا ہے. 100 مرتبہ پورے ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیے، پھر 11 بار درود تاج پڑھیے. اول آخر بھی درود تاج ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک. اس طرح سے ہر 100 پڑھنے کے بعد آپ کو درود تاج پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد عمل پورا ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے اپنے مقصد میں دعا کر کے آپ سو جائیے. انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ہر حال میں ملے گی، کیسا بھی ہو. کوئی ایسا کپل ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ انشاءاللہ عمل کریے، ہر حال میں کامیابی ملے گی، صاحب اولاد ہوں گے. کسی کے اوپر قرض ہے انشاءاللہ وہ ادا ہوگا، کسی کا کام نہیں چلتا انشاءاللہ وہ چلے گا. ہر طرح سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جب اس طرح کے عمل آپ شروع کریں تو آپ یہ دھیان رکھیے کہ دن میں لاتعداد درود شریف پڑھیں اور گندے الفاظوں سے بچیں. شانت بالکل اپنا مائنڈ رکھیے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. یہ عمل ہے. اور بار بار بھائی میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اپنا کومنٹ میں نمبر نہ ڈالے. میں بار بار بولتا ہوں. اس طرح کے بھی کچھ کومنٹ اب آنے شروع ہو گئے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے چینل والوں کے وہ فراڈ ہے، فیک ہے، ان سے بچیے. وہ اپنے نمبر ڈالنے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہر طرح کے کام وہ کرنے والے ہیں. اگر ہر طرح کام کرنے والے تو دوسرے کے چینل پہ کیوں آپ اپنا جو کومنٹ کر رہے ہیں؟ تو ان سے بچیے، یہ فراڈ ہے. یہ باہر کے ممالک کے آ رہے ہیں اور بہت آ رہے ہیں. تو میں کومنٹ نہیں دیکھ پاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، فیور وغیرہ میرا جو ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوا، تو اس وجہ سے میں نہیں دیکھ پاتا. تو آپ بچیے ان لوگوں سے، کیونکہ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جو الٹے سیدھے جو ہے لوگوں کو کیول گمراہ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم کام کر دیں گے. کوئی بھی میرے نام سے کال آئے تو فیک ہوگی. میں کال اگر کروں گا تو تب کروں گا میں اگر کسی نے مجھے ویب سائٹ پہ ای میل کیا ہے اور مجھے لگا کہ واقعی اس آدمی کی ہیلپ کرنی چاہیے تو میں انشاءاللہ پھر کال کرتا ہوں. کومنٹ میں نمبر دیکھ کے میں کال نہیں کرتا. تو اس سے آپ بچیے. میں جتنا بھی ہے تمام ویب سائٹ پہ جتنی بھی چیٹ آتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں. تو انشاءاللہ اس سے آپ بچیے بھائی. اپنا کوئی بھی نمبر وغیرہ اپنا نہ ڈالیں. اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر کیجئے. اور اللہ حافظ.